السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے نمبر 45 کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو کہ بہت سارے دوستوں اور عزیزوں نے کیے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے ریاض لاری صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر پیر میں چوٹ لگ گئی ہے اور اس میں سے پانی نکل رہا ہے اور وہ پانی کپڑے پر لگ جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر کسی جگہ چوٹ لگ جاتی ہے، زخم لگ جاتی ہے یا کہیں کھجلی ہوتی ہے اور وہاں سے پانی نکلتا ہے جو کہ بہت پتلا ہوتا ہے اور تھوڑا چپچپا ہوتا ہے، ایسا پانی اگر صرف زخم کے اوپر لگا ہے تو پھر اس صورت میں ناپاکی نہیں ہے۔ لیکن اتنا پانی نکلا ہے کہ اگر اسے آپ نہ روکے یا نہ پوچھے تو وہ بہہ جائے گا، تو اس صورت میں وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے۔ جن جن جگہوں کے اوپر پانی بہے گا ان جگہوں کو دھونا ضروری ہوگا، اسی طرح وضو بھی فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر کپڑے پر ایسا پانی لگ جاتا ہے اور وہ 1 درہم سے زیادہ ہو تو پھر اس صورت میں کپڑا ناپاک ہوگا۔ 1 درہم سے کم میں اگر وہ پانی لگا ہے تو پھر کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ حافظ محمد سلیم صاحب، سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، میرے کپڑے اگر میری اہلیہ دھوئے اور اسی کی طاقت کے مطابق وہ 3 مرتبہ نچوڑ لے تو کیا اس طرح کپڑا پاک ہوگا، یا میرے کپڑے کو نچوڑنے کے لیے میری ہی طاقت کا اعتبار ہوگا؟ کیونکہ جو عورت کی طاقت ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ چونکہ گھر پر جو کپڑے ہوا کرتے ہیں وہ اہلیہ ہی دھوتی ہے۔ اگر اہلیہ دھوئے اور 3 مرتبہ دھونے کے بعد اپنی طاقت کے مطابق نچوڑ لے اور ہم اسے دھوئیں تو اس کے 3 مرتبہ دھونے کے بعد چوتھی مرتبہ ہم جو نچوڑیں گے اس میں سے قطرے ٹپکیں گے، تو پھر اس صورت میں عورت کے کپڑے دھونے کا اعتبار ہوگا، یا پھر ہمارے کپڑے جب تک ہم نہ نچوڑیں اس وقت تک پاک نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، اس پوری پروسیس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی آدمی کپڑا دھوتا ہے، 2 لوگ کپڑا دھو رہے ہیں اور دونوں نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق 3 مرتبہ دھو کر نچوڑ لیا ہے، تو ہر ایک کا کپڑا اپنے حق میں پاک ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کا کپڑا ایک کے حق میں اور دوسرے کا کپڑا دوسرے کے حق میں پاک نہیں ہوگا، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ بلکہ اگر گھر کے تمام کپڑے کوئی عورت دھوتی ہے، کوئی خاتون دھوتی ہے اور جتنی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے اپنی طاقت کے مطابق نچوڑ لیتی ہے تو اس کے کپڑے پاک ہو جائیں گے، چاہے وہ خود کے ہو، بچوں کے ہو، مرد کے ہو، شوہر کے ہو، والد کے ہو یا کسی کے بھی ہو۔ اس کے جو دھوئے ہوئے کپڑے ہیں وہ دھوئے ہوئے کپڑے اس کے حق میں پاک ہے، اور دھونے کے بعد جب سوکھ جائیں گے تو سوکھنے کے بعد تمام لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی شرط نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے کپڑے اپنی طاقت کے اعتبار سے نچوڑ لے۔ اسی طرح حافظ صاحب کا ایک سوال ہے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر عید کی نماز میں کسی کی 1 رکعت یا دونوں رکعتیں چھوٹ جائے اور سلام پھیرنے سے پہلے وہ نماز میں شریک ہو جائے تو پھر وہ 6 زائد تکبیریں کب کہے گا، یا وہ تکبیرات اس شخص کے اوپر سے ساقط ہو جائے گی؟ اس کا مسئلہ یہ ہے حافظ صاحب کہ اگر کسی شخص کی 1 رکعت چھوٹتی ہے یا پھر دونوں رکعتیں چھوٹتی ہے تو اس صورت میں امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہوگا اور کھڑا ہو کر کے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثنا اور 6 زائد تکبیرات کہے گا، پہلی رکعت مکمل کرے گا، اور پھر جو دوسری رکعت ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح مکمل کرے گا، جبکہ آدمی کی دونوں رکعتیں چھوٹ گئی ہوں۔ اگر صرف 1 رکعت چھوٹی ہے پہلی والی تو اس صورت میں امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا اور پہلی رکعت قاعدے کے مطابق مکمل کر کے اپنا سلام پھیر دے گا، اور جو دوسری رکعت تھی وہ تو امام صاحب کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے۔ امیمہ اختر کا سوال ہے، کہتی ہے کہ عورت کی جو گردن سے اوپر کا پارٹ ہوتا ہے، یہ جو گردن ہے یہاں سے اوپر والا حصہ اور جو ٹھڈی ہے اس سے نیچے والا حصہ، یعنی جو گردن کا جتنا مکمل حصہ ہوتا ہے، کیا وہ بھی پردے میں داخل ہوتا ہے، ستر میں داخل ہوتا ہے؟ پلیز بتائیں۔ جی دیکھیے امیمہ صاحبہ، جو حجاب اور پردے کا
مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر کل 3 طرح کے حجاب ہوتے ہیں۔ پہلا جو حجاب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، یعنی جب عورت نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو تو اس کے لیے چہرہ، اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک، اسی طرح اپنے جو دونوں پیر ہیں وہ ٹخنوں تک، ان تینوں اعضاء کو چھوڑ کر مکمل بدن ستر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کے بال چھپے ہوئے ہوں، اس کا سر چھپا ہوا ہو، اس کا سینہ، اس کی پیٹھ، اس کی کمر اور اس کی ٹانگیں، رانیں، یہ سب چھپی ہوئی ہوں۔ یہ ہے نماز کے اندر جو پردہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو نماز کے دوران اگر کسی عورت کی یہ 3 چیزیں، دونوں ہاتھ جو گھٹنوں تک ہے اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت ہے اور پورا چہرہ یہ ستر میں داخل نہیں ہے، یہ 3 اعضاء کھلے رہیں تو اس کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے محرم سے پردہ کرنے کا۔ محرم یعنی ایسے لوگ جن کے ساتھ اس کا نکاح زندگی میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، یہ جو لوگ ہوا کرتے ہیں جن سے نکاح کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، ان سے پردے کا حکم یہ ہے کہ عورت کا اپنا چہرہ، یہ جو فیس ہے چہرہ، اس کے بعد گردن اور سینہ، گردن اور جو سینے کے جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ، اسی طرح دونوں ہاتھ یہ کوہنیوں سمیت، اور جو دونوں پنڈلیاں ہیں ان دونوں پنڈلیوں کے علاوہ پورا بدن ستر ہوتا ہے۔ اتنے جو اعضاء ہے، چہرہ ہے، دونوں ہاتھ ہوئے، چونکہ کام کاج کے اندر یہ کھلے ہوتے ہیں، اسی طرح گردن کا جو حصہ ہوتا ہے اسے بھی گھر میں ہمیشہ اور ہر وقت پیک کر کے گھومنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں ستر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی جسم ہے وہ سب ستر ہے۔ تیسرا جو حجاب کا مرحلہ ہوتا ہے وہ پورے جسم کا، یہ ہوتا ہے اجنبیوں کے ساتھ۔ جو اجنبی لوگ ہوتے ہیں جن سے عورت کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہوتا ہے، نہ محرم کا نہ غیر محرم کا، ایسے تمام لوگوں کے ساتھ عورت کی پوری باڈی، سر سے لے کر پیروں تک، اس کا چہرہ بھی، اس کی ہتھیلیاں بھی، اس کے قدم بھی، اس کی گردن بھی، یہ تمام کے تمام چیزیں ستر میں داخل ہوتی ہے۔ تو ستر کی کل 3 قسمیں ہوئی ہیں۔ پہلی والی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ستر کا معاملہ، دوسرے والا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ محرم کے ساتھ، اور تیسرا والا جو مرحلہ ہوتا ہے پوری باڈی کا ستر، یہ اجنبیوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ حافظ محمد سلیم صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب، عید کی نماز میں اگر کسی کی 1 رکعت یا 2 رکعت چھوٹ جائے اور وہ سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں شریک ہو جائے تو 6 زائد تکبیرات کب کہے گا؟ 6 زائد تکبیرات جو ہوگی امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی 1 یا 2 رکعت جتنی بھی چھوٹی ہے وہ مکمل کر لے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ایک بندے کی عید کی نماز کی 1 رکعت چھوٹ گئی تھی، جب وہ شخص دوسری رکعت میں شامل ہوا تو اس نے نیت باندھنے کے بعد پہلی رکعت کی چھوٹی ہوئی تکبیرات کہی، پھر دوسری رکعت کی تکبیریں امام صاحب کے ساتھ ہی ادا کی، تو اس شخص کی عید کی نماز درست ہو گئی یا نہیں؟ اگر امام صاحب کے ساتھ پہلی رکعت میں شریک ہوا ہے، رکوع کے درمیان امام صاحب رکوع میں ہے اور اسے یقین ہے کہ رکوع ختم کرنے سے پہلے میں تکبیرات جو پہلی رکعت کی 3 جو زائد تکبیرات ہیں یہ ادا کر لوں گا، تو اس صورت میں وہ ادا کر لے، اس کے بعد میں رکوع میں جائے۔ اور اگر اسے ڈر ہو کہ اگر میں 3 تکبیرات ادا کروں گا تو رکوع ہی چلا جائے گا، تو اس صورت میں جو 3 زائد تکبیرات ہیں وہ ادا نہ کرے، بلکہ رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شریک ہو، اور جب دوسری رکعت ہوگی تو دوسری رکعت کی تکبیرات وہ اپنے رکعت میں ادا کر لے۔ اور اگر دوسری رکعت میں وہ شریک ہوا ہے، دوسری رکعت میں شریک ہونے کے بعد وہ پہلی رکعت کی تکبیرات ادا نہ کرے، بلکہ دوسری رکعت امام صاحب کے ساتھ ادا کر لے، اور امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جو پہلی رکعت چھوٹ چکی ہے وہ پہلی رکعت مکمل 3 زائد تکبیرات کے ساتھ ادا کرے۔ شعبان اختر، ان کا سوال یہ ہے کہ ناپاک کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی کپڑا ناپاک ہوگا اس کی 2 قسمیں ہوگی، یا تو اس کپڑے کے اوپر نظر آنے والی نجاست ہوگی یا پھر نظر نہ آنے والی نجاست ہوگی۔ اگر ایسی نجاست کپڑے پر لگی ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے تو اس صورت میں آپ کو کپڑا اتنی مرتبہ دھونا ہے یہاں تک کہ اس نجاست کا خاتمہ ہو جائے، چاہے 1 مرتبہ میں ختم ہو، چاہے 2 3 4 5 مرتبہ میں ختم ہو۔ اور اگر آنکھوں سے نظر نہ آنے والی نجاست لگی ہے تو اس صورت میں آپ کو وہ کپڑا 3 مرتبہ دھونا ہے اور ہر مرتبہ اپنی پوری طاقت سے نچوڑنا ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔
السلام علیکم مفتی صاحب، کیا نکاح قبول کرواتے وقت دولہے کو 5 کلمے پڑھوانا ضروری ہے؟ پٹھان الیاس قلم نوری۔ نکاح کے وقت میں جو 5 کلمے عام طور پر ہمارے یہاں پر پڑھوائے جاتے ہیں، یہ شرعی اعتبار سے نہ ضروری ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ یہ ایک بدعت ہے، ایک نیا طریقہ ہے۔ ہاں، اگر کہیں پر یہ محسوس ہو کہ دلہا یا دلہن ان دونوں میں سے کسی کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک آدمی اپنے فسق و فجور اور گناہوں کی وجہ سے مرتد یا کافر ہو چکا ہے، تو اس صورت میں کلمات پڑھا کر اسے اسلام میں داخل کرانا ضروری ہے۔ اسی طرح ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بارش برسانے والے فرشتے کا نام کیا ہوتا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کل 4 بڑے بڑے اور مشہور فرشتے ہیں جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کام لگوائے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، جن میں حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کھانا اور پانی دینے کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اسی طرح بارش برسانے کی ذمہ داری بھی حضرت میکائیل علیہ السلام کی ہی ہے۔ روشنی خان، ان کا سوال ہے، کہتی ہے السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر پاخانے میں جانے سے کموڈ کے جو ناپاک پانی کے چھینٹے ہوتے ہیں وہ اگر جسم پر آ جائے اور کنفرم پتہ نہیں ہے کہ وہ چھینٹے کہاں لگے ہیں یا پھر کہاں سے آئے ہیں، تو اس صورت میں پاک ہوں گے یا پھر ناپاک ہوں گے؟ پلیز مجھے بتلائیں، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس کے بارے میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ واش روم جائیں، اطمینان سے پانی کا استعمال کریں۔ پیشاب سے یا پھر پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد جو آپ پانی کا استعمال کر رہے ہیں وہ پریشر سے استعمال نہ کریں، کیونکہ پریشر کا جو پانی ہوا کرتا ہے، ظاہر بات ہے نیچے کے چھینٹے اڑ کر یا پھر ادھر ادھر کی گندگی اڑ کر آپ کے کپڑے یا پھر بدن پر لا محالہ لگیں گے۔ اس لیے آپ بالکل آہستہ سے پانی کا استعمال کریں۔ پھر بھی اگر کوئی پانی کی چھینٹے اڑ رہے ہیں تو اس کی جانب آپ غور کریں، فکر کریں کہ وہ پانی کہاں سے آئے ہیں۔ اگر اوپر والے حصے سے جہاں پر کوئی نجاست اور ناپاکی نہیں ہے وہاں کے چھینٹے اگر اڑے ہیں تو پھر آپ مطمئن رہیں، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کموڈ سے چھینٹے اڑے ہوئے ہیں، کموڈ سے چھینٹے اڑنے کے بعد ظاہر بات ہے اندر سب گندا اور ناپاک پانی ہے، وہاں کے چھینٹے اڑنے کی وجہ سے اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو پھر جس جگہ پر وہ پانی لگا ہے وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے، جبکہ وہ 1 درہم سے زیادہ ہو، اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو پھر دھونا بہتر ہے، لازمی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں پانی نیچے سے آیا ہے یا پھر سائڈ سے اڑا ہے، تو اس صورت میں آپ غور و فکر کر لیں۔ غور و فکر کرنے کے بعد آپ کی جو غالب گمان اور غالب رائے ہوتی ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ التمش قاضی کا سوال یہ ہے کہ مجھے ناپاکی نہیں لگی ہے، پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ناپاکی لگی ہے، پر میں اگنور کر رہا ہوں، میری نماز شاید قبول نہیں ہوتی۔ جی بالکل غلط چیز ہے۔ اگر حقیقی اعتبار سے آپ کے بدن پر، آپ کے کپڑے پر یا آپ کی کسی بھی چیز پر کوئی ناپاکی نہیں ہے، کتنا بھی وہم ہو، کتنا بھی وسوسہ ہو، کتنے بھی خیالات آ جائیں، ان خیالات کی وجہ سے آپ کے یقین پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کی نمازیں درست ہے، آپ پاک ہیں، آپ کے کپڑے اور آپ کا بدن پاک ہیں۔ آپ ایسے خیالات کو اگنور ہی کرتے رہیں اور اپنی نمازوں پر کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ کریں، کیونکہ آپ کی نمازیں 100% صحیح ہیں۔ آج جہاں تک ناپاکی کا سوال ہے تو ناپاکی لگنے کے بارے میں صرف آپ کو شک ہے، ڈاؤٹ ہے۔ یقینی طور پر اگر کوئی ناپاکی لگ جاتی ہے تو پھر آپ اسے اگنور نہ کریں۔ عرشی کا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی یہ ہے کہ آج فجر کی نماز میں ایک دفعہ وضو ٹوٹ گیا تو میں وضو بنا کر واپس آئی اور نماز پڑھنے لگی۔ دوبارہ پھر وضو ٹوٹ گیا تو پھر میں نے تیمم کر لیا اور باقی نماز ادا کر لی، کیونکہ نماز کا ٹائم ختم ہو رہا تھا۔ جس وقت آپ کا پہلی مرتبہ وضو ٹوٹا ہے اور وضو ٹوٹنے کے بعد آپ نے دوبارہ وضو کیا اور نماز ادا کر لی، تو یہی طریقہ آپ کو دوسری مرتبہ بھی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ اس پانی کے استعمال پر قادر ہیں۔
پانی کے استعمال سے آپ عاجز نہیں ہیں، آپ معذور نہیں ہیں۔ جب دوسری مرتبہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے تب بھی آپ کو وضو کر کے ہی نماز ادا کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال اب چونکہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کے ذمہ ضروری ہے کہ آپ اس نماز کی قضا کر لیں۔ عرشی کا دوسرا سوال ہے، کہتی ہے کہ طہارت سے فارغ ہونے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں نے 3 دفعہ نہیں دھویا ہے، اکثر ایسا لگتا ہے، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ طہارت سے فارغ ہونے کے بعد یعنی پیشاب سے اور پخانے سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ پانی کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے پانی کا استعمال کیا اور وہ نجاست ختم ہو چکی ہے، نجاست کا ختم ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3-4 مرتبہ جتنی مرتبہ میں بھی وہ نجاست ختم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کو پانی استعمال کرنا ہے۔ اگر ایک مرتبہ میں وہ نجاست ختم ہو جاتی ہے تو آپ پاک ہو چکی ہیں، 3 مرتبہ دھونے کی شرط نہیں ہے، اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اسی طرح عرشی کا ایک اور سوال ہے، کہتی ہے کہ پائپ سے ناپاک کپڑے دھوتے ہیں پر پورے کپڑے کے اوپر ایک ساتھ پانی نہیں پڑتا ہے بلکہ تھوڑے تھوڑے کپڑوں پر پانی بہانا پڑتا ہے، تو اس صورت میں کپڑے پاک ہوں گے یا پھر پاک نہیں ہوں گے؟ گویا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاری پانی میں، بہتے ہوئے پانی میں کپڑا دھونا چاہتی ہے، تو بالکل درست چیز ہے، جیسے بھی آپ مناسب سمجھے، ایک 2 کپڑوں کو دھوئے یا پھر ایک ساتھ مکمل کپڑے بچھا لے اور پورے کپڑوں پر پانی بہاتے چلے جائیں، 1-2 کپڑے پہلے پاک ہوں گے، 2-3 بعد میں پاک ہوں گے، لیکن اس طرح نہ کرے کہ آپ نے پہلے نیچے والے کپڑوں کو پاک کر لیا، پھر بعد میں جو اوپر والے کپڑے ہیں وہاں پر پانی ڈالا اور وہاں کا جو ناپاک اور گندا پانی تھا وہ رس کر نیچے والے جو پاک کپڑے ہیں اس میں آ جائے۔ اس طرح نہ کرے، بلکہ پہلے اوپر سے سٹارٹ کرے۔ اوپر سے جو کپڑے ہوا کرتے ہیں جہاں سے پانی کا فلو نیچے ہوتا ہے، پہلے اوپر والے کپڑوں کو پاک کر لے، جب وہ پاک ہو جاتے ہیں تو پھر درجہ بدرجہ آپ نیچے چلے جائیں۔ یا پھر ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ پہلے 2 کپڑے رکھ لیں یا 1 کپڑا رکھ لیں، اس کو اچھی طرح بھگو دے، اس کے اوپر پانی کا پریشر کریں یہاں تک کہ اس کپڑے کے اندر سے جتنی نجاست ہے، ناپاکی ہے، مکمل ختم ہو جائے، اسے اٹھا کر سکھا دے، اس کے بعد میں دوسرے کپڑے کا نمبر لگائے۔ یہ طریقہ بھی اپنا سکتی ہیں۔ اسی طرح عارشیہ سلیم کا ایک سوال ہے، کہتی ہیں کہ میرے ماموں کے لڑکے سے مجھے پردہ کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ ماموں کا جو لڑکا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے، اس لیے اس سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ پورا پردہ آپ کو ماموں کے بیٹے سے کرنا ہوگا، یعنی ماموں کے بیٹے کے سامنے آپ صرف اپنا چہرہ کھول سکتی ہیں، دونوں ہاتھ کھول سکتی ہیں، دونوں پیر جو ٹخنوں تک ہوتے ہیں اتنے پیر کھول سکتی ہیں ضرورت کے موقع پر۔ ان اعضاء کے علاوہ پورا جسم آپ کے ماموں کے بیٹے کے سامنے چھپا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔